ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین، شرک کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ درس میں آپ حضرات نے شرک کے متعلق اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، وہ آپ نے سنا کہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، تمام برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے، اور تمام ظلموں میں سب سے بڑا ظلم ہے. حتیٰ کہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ شرک کرنے والے کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی اگر وہ اس حالت میں مرتا ہے تو. آگے پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہہ دیا تو پھر کفر اسی کی طرف پلٹ کر آئے گا. اس لیے کہ اگر کہنے والا نے جس کو کہا گیا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو کفر کہنے والے کی طرف پلٹے گا، اور اگر جس کو کافر کہا گیا ہے اگر وہ واقعی میں کافر ہے جب تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر اس کی طرف پلٹ کے آئے گا. پھر اس کے آگے آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ شرک کا معیار نہیں بدلتا ہے، یعنی نبی کرے، ولی کرے، صحابی کرے، تو جو بھی کریں شرک رہے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے شرک ہے اور کسی کے لیے وہی چیز جو ہے ایمان ہو جائے، یا کسی کے لیے جائز ہو جائے کسی کے لیے شرک ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ جو چیز سب کے لیے شرک ہے، کسی کے لیے شرک ہے تو سبھی کے لیے شرک ہوگی، اور اگر شرک کسی کے لیے نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی. وہ خاص اس میں کسی کی تخصیص نہیں کریں گے. اب آئیے آج شرک کی تعریف پڑھتے ہیں کہ شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، وہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرک کی تعریف و اقسام. تعریف یعنی ڈیفینیشن، اور اقسام یہی قسمیں، کیٹیگریز. ہم اب شرک کی تعریف اور اس کی قسمیں بیان کریں گے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آج تک ہم بات بات میں شرک سنتے تھے، لیکن اب حقیقت سامنے آئی کہ شرک کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم وہ سنتے تھے وہ در حقیقت شرک ہے ہی نہیں. یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اور آپ شرک کی تعریف پڑھیں گے، شرک کا مطلب پڑھیں گے، شرک کا معنی پڑھیں گے. آئیے شرک کی لغوی ڈکشنری اکارڈنگ تعریف کیا ہے وہ سنیں. لغت کے اعتبار سے شرک کا معنی ہے شریک بنانا، حصے دار بنانا، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر کرنا. تین معنی بتا دیے: شریک بنانا، حصے دار بنانا، دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر کرنا. دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر کرنا یا حصے دار کرنا، شرک، یہ سب شرک کے معنی ہیں. اب آئیے اصطلاح میں شرک کسے کہتے ہیں، شریعت میں شرک کسے کہتے ہیں وہ سنیے. شرک کی اصطلاحی تعریف یعنی اصطلاح شرع میں شریعت کے نزدیک شرک کسے کہتے ہیں وہ سماعت کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفتیں جو آپ نے پیچھے پڑھی ہیں. الوہیت اور ربوبیت میں کسی غیر کو اللہ کے برابر قرار دینا شرک ہے. حقیقت تعریف کیا ہے؟ کسی کو خدا تعالیٰ کے برابر قرار دینا، یا جس طرح خدا تعالیٰ کی صفات ہیں اس طرح کی صفتیں کسی اور کے اندر بھی ماننا، یہ کہلاتی ہے شرک کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، الوہیت اور ربوبیت میں کسی غیر کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دینا یہ شرک ہے.
یعنی اللہ رب العزت کے متعلق آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب کسی اور کو بھی اس کی طرح خدا سمجھنا تو گویا کہ ہم نے عبادت کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھ لیا تو دو چیز، ایک ہی چیز ہم نے دو کے اندر ثابت کر دی، تو حصے دار بنا دیا ہم نے عبادت کے اندر دو کو عبادت کرنے میں، تو یہ شریک کرنا ہو جائے گا اور اسی کو شرک کہتے ہیں. آگے کی باتوں سے انشاءاللہ کچھ اور وضاحت بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کی صفتیں کیا کیا چیز ہیں وہ سماعت کریں. اللہ تعالیٰ کی صفات حی ہونا ہے. حی کا معنی ہوتا ہے زندہ، اور کیسا زندہ؟ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. حی کا معنی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر پشت سے پشت، باریک سے باریک چیز کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، مگر کان سے نہیں، بغیر کان کے، اس لیے کہ کان جسم ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. بصیر ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے مگر آنکھ سے نہیں، اس لیے کہ آنکھ جسم کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. قدرت، قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، جب چاہے تو کرے، جب چاہے تو نہ کرے، اس کی مرضی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے وہ. علیم ہے، جاننے والا ہے، اور ایسا جاننے والا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں سکھایا ہے، وہ خود کا اپنا علم رکھتا ہے، اس کو کسی نے علم نہیں دیا ہے. مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، ارادہ فرماتا ہے، ارادہ کرتا ہے کسی بات کا، جیسا اس کی شائع نشان ہے. متکلم، کلام فرمانے والا ہے، بات فرمانے والا ہے، کلام کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہو گئی. حی، سمیع، بصیر، قدیر، علیم، مرید، متکلم. ان صفات کے معنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. شرک کا معنی آپ نے لغت کے اعتبار سے کیا پڑھا؟ حصے دار بنانا، برابر ہونا. اصطلاح میں، شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو اس جیسا ماننا. ذات میں کیسا ماننا؟ کہ دو خدا ماننا. صفات میں جو آپ نے صفتیں دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، حی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو کسی اور کو بھی ایسا ماننا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو یہ صفت میں شریک بنانا ہو گیا. سمیع ہے، بغیر کان کے سننے والا ہے، تو کسی اور کے لیے بھی یہ ماننا کہ وہ بھی بغیر جسم کے سنتا ہے، وہ بھی بغیر جسم کے دیکھتا ہے، وہ بھی جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنے سے جانتا، اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، وہ بھی کلام فرماتا ہے اور جو ہے بغیر زبان کے کلام فرماتا ہے. تو یہ تو صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. اس طرح کی صفات کسی بندے کے اندر یا کسی اور مخلوق کے اندر جاننا تو گویا کہ ہم نے اس چیز کو دو کے اندر برابر کر دیا، اور ایک چیز کو دو کے اندر بانٹ دینا ہی شرک کہلاتا ہے، حصے داری ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ذات اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوا. اب آئیے شرک کی قسمیں پڑھیے. شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی کیٹیگریز ہیں؟ شرک کی 3 قسمیں ہیں. شرک فی الالوہیت، شرک فی الالوہیت، شرک فی العبادت، شرک فی الصفات. 3 قسمیں ہو گئی شرک کی. یعنی جو شرکت ہوتی ہے اور جو حصے داری ہوتی ہے، حصہ جو بنایا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے. شرک فی الالوہیت کا مطلب آگے جو دیا گیا ہے اس کو آپ بھلے کاٹ سکتے ہو، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ دیکھیے گا. شرک فی الالوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور کو بھی خدا ماننا، معبود جاننا، کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا، کسی اور کو بھی الوہیت، الہ ماننا، معبود ماننا. آگے والی عبارت کا مطلب سمجھا بھی دیتا ہوں. اللہ رب العزت کو جس طرح ہم واجب الوجود مانتے ہیں، یعنی اس کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اسی طرح کسی اور کے لیے بھی یہی ماننا کہ وہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ واجب الوجود کا معنی ہے. شرک فی الالوہیت کا معنی یہ ہے کہ شرک فی الذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، دو خدا ماننا. شرک فی
فی ذات کر لیں آپ اس کو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا۔ دوسرا، شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے بالمقابل کسی اور کو واجب الوجود مان کر اس کی عبادت کرنا۔ اللہ رب العزت کے بالمقابل کسی اور کو واجب الوجود مان کر اس کی عبادت کرنا، کسی اور کو واجب الوجود مان کر اس کی عبادت کرنا، یعنی کسی اور کو بھی ہمیشہ سے ہمیشہ جاننا، پھر عبادت کے لائق اس کو سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ شرک فی الصفات، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنے کی صفتیں ذاتیہ مستقلہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، خود زندہ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، مستقل بالذات ہے، یعنی وہ از خود زندہ ہے۔ ذاتیہ مستقلہ کا کیا مطلب ہوا کہ وہ خود سے قائم ہے، اس کو کسی نے قائم نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے صفت قدرت، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنے اوپر صفت ہم نے جو پڑھی اوپر کہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، صفت سماع و بصر کہ بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، صفت کلام متکلم ہے، صفت علم وغیرہ مانتے ہیں، یعنی اوپر کی جتنی بھی صفات آپ نے اوپر پڑھی ہے وہ تمام کے تمام صفتیں، ان میں سے کسی ایک صفت کو بھی، بلکہ ان تمام صفات میں سے کسی ایک صفت کا ایک ذرہ بھی کسی مخلوق کے لیے اگر ہم صفت ذاتیہ مستقلہ مانیں، یعنی بندے کے اندر بھی یا مخلوق کے اندر بھی یہ صفتیں مستقل ہیں، ذاتی ہیں، اپنی ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ اوپر بیان کی گئی شرک کی تینوں قسمیں کفر ہیں، یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی دو خدا مانتا ہے تو بھی شرک ہو جائے گا۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، کسی اور کو، خدا کو تو جانتا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں حی، وہ خود زندہ ہیں، اوروں کو زندہ کرنے والا ہے، اب کسی اور کو بھی اس طرح مانے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، علیم ہے، متکلم ہے، مرید ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو صفتیں ہیں کہ وہ اس کی اپنی صفات ہیں اور اس کی صفتیں قدیم ازلی ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اس طرح کی صفتیں اگر کسی اور کے لیے بھی اگر وہ مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر اور بندوں کی چیزوں کے اندر فرق ہے، وہ آگے آپ کو بیان کیا جائے گا۔ قاعدہ، ایک رول یاد رکھیے کہ جو کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اگر کوئی اسے غیر خدا کے لیے ذاتی و استقلالی بغیر کسی کے دیے سے خود سے حاصل ہونا مانے، ذاتی و استقلالی کا مطلب بتا دیا کہ اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، اس کا خود اپنا ہے، مانے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اگر وہی کمال غیر کے لیے خدا تعالیٰ کی عطا سے مانے، کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے اور اس کے حکم سے ہیں، تو وہ چیز جب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور اپنے حکم سے دے رہا ہے تو پھر وہ شرک نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، تو وہ چیز ہمارا ایمان کہلائے گی، شرک نہیں۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اس طرح کی چیز کسی بھی بندے کے اندر اس طور پہ ہی ماننا شرک ہوگا، شریک کرنا ہوگا، حصے دار بنانا ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے مگر بغیر آنکھ کے، اب دیکھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی دی ہے، بندہ آنکھ سے دیکھتا ہے تو دیکھنے میں اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، بندہ بھی دیکھ رہا ہے، مگر اللہ کے دیکھنے میں اور بندے کے دیکھنے میں فرق کیا ہوا؟ اللہ کے دیکھنے میں فرق اور بندے کے دیکھنے میں فرق یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اولاً جسم سے پاک ہے اور بندہ جسم سے دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات، تو اللہ تعالیٰ کے اندر جو دیکھنے کی قوت ہے، وہ دیکھنے کی قوت اس کو کسی نے نہیں دی ہے، وہ اس کی خود کی اپنی ہے، اور بندے کے اندر جو دیکھنے کی قوت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو دیکھنے کی قوت ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، بندے کی قوت نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ فرق ضروری ہے، اگر یہ فرق ہم نے نہیں کیا تو بہت ساری خرابیاں لازم آئے گی،
اور یہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی ہو جائے گی، اور جو چیز عام طور پہ کفر اور شرک کی باتیں کی جاتی ہیں اس سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ بس اتنا ہی سمجھیں کہ جو کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اس کو کسی غیر کے لیے ماننا شرک ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہی کمال کسی کو دے دے، کسی کو طاقت دے دے، کسی کو قوت دے دے، کسی کو اختیار دے دے، کسی کو علم دے دے، تو اب یہ سب کے سب اللہ کا دیا ہوا ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہو رہا ہے تو اب اللہ کی ذات میں جو چیزیں ہیں اس میں اور اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہو گیا، اور جب فرق ہو گیا تو پھر شرکت نہیں پائی جائے گی، حصے داری نہیں پائی جائے گی۔ جب حصے داری نہیں ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، ذاتی و عطائی کا فرق، یعنی ذاتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں، اللہ خود زندہ ہے، خود دیتا ہے اور خود سنتا ہے، کلام کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ذاتی ہے، اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اور زمانے کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی عطا کیا ہوا ہے۔ تو ذاتی ہوا خود اپنا، اور عطائی ہوا اللہ کا دیا ہوا یا کسی کا دیا ہوا۔ آئی ہے کچھ باتیں مثالیں پیش کرتا ہوں، اس سے بات کو سمجھ میں آئے گی۔ شرک اور اس کی قسمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ ذاتی اور عطائی کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ جیسے علم غیب، علم غیب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک کے اندر آیتیں ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہیں قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہے۔ تو ایک ہی چیز اللہ میں بھی پائی جا رہی ہے، بندے میں بھی پائی جا رہی ہے، اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے لیے علم غیب مانا تو شرک ہو جائے گا۔ لیکن جب قرآن مقدس پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے تو پھر اس کے اندر فرق کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کا علم اللہ کو ہی ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع کرتا ہے، اسے غیب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مقام پر اللہ نے غیب کو اپنے ساتھ خاص کیا، دوسرے مقام پر اللہ نے غیب رسولوں کو دینے کا ذکر کیا۔ تو اب صرف ہم غیب کو لے کے بیٹھ جائیں، اللہ کا ذاتی علم اور نبی یا ولی کا عطائی علم نہ مانیں، صرف ہم تو یہ لے کے بیٹھ جائیں کہ بس علم غیب ادھر بھی پایا جا رہا ہے، علم غیب ادھر بھی پایا جا رہا ہے، یہ شرک ہو گیا، تو اس سے خرابی لازم آ جائے گی۔ اور اسی بنیاد پر، اسی فرق کو نہ کرنے کی وجہ سے آج لوگ بہت بڑی جماعت کو شرک اور مشرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس کا فرق آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی نبی یا ولی، اب دیکھیے اس کتاب کے اندر دیکھیے، نبی یا ولی اپنے زور پر، اپنی طاقت سے یا خود سے سب کچھ جانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ نبی ہو یا ولی ہو، اس کے پاس جو بھی علم ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہے، وہ اس کا اپنا ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، اور اس کا علم ایسا ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس طرح کا علم کسی نبی کے لیے مانا جائے یا کسی ولی کے لیے مانا جائے، یہ یقیناً شرک ہے، یقیناً شرک ہے۔ لیکن علم غیب نبی یا ولی کے لیے مانے، لیکن اللہ کی عطا سے مانے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب عطا فرما رہا ہے تو اب یہ شرک کا وہم ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں شرکت اور حصے داری جب پائی جائے گی، جب اسی طور پر بندے کے اندر بھی وہ صفتیں مانی جائے گی۔ مثلا علم غیب کی بات ہی چل رہی ہے، اگر علم غیب ہم صرف علم غیب دیکھیں اور یہ کہیں کہ علم غیب اگر ہم نے بندے کے اندر مان لیا تو شرک ہو جائے گا، تو پھر بہت بڑی خرابی لازم آئے گی، بہت ساری قرآن پاک کی آیتوں کا انکار لازم آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو غیب دینے کی بات کری ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو جو چیز عطا فرماتا ہے تو اب اس نے جب دے دی اپنے بندوں کو اور اللہ کی اپنی ذاتی ہے تو اس میں شرک نہیں ہے، اس میں شرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شرکت جب ہوتی جب ہم بندے کے اندر یہ مانتے کہ اس کے اندر یہ چیز اس کی اپنی خود کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی ہے، جب جا کر شرکت ہوتی اور جب جا کر یہ شرک ہوتا۔ مدد کرنا، اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی مدد کرتا ہے، بندے ایک دوسرے کی بھی مدد کرتے ہیں۔
تو اگر ہم مدد کرنے کے ہوئی جو مدد ہم کرتے ہیں اسی کو ہی کہہ دیں کہ بھئی مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا مدد صرف اللہ سے ہی مانگنی چاہیے، آپ لوگ ایک دوسرے سے اگر مدد مانگو گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ایک دوسرے سے اگر مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا، تو اس طرح میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں، پوری دنیا مشرک ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ ضرورت کے تحت کسی نہ کسی سے مدد مانگتا ہے، کسی نہ کسی سے مدد ضرور لیتا ہے، اور جب مدد لیتا ہے اور مدد تو صرف اللہ سے لینی چاہیے، تو اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ مدد صرف اللہ سے لینی چاہیے، بندوں سے نہیں لینی چاہیے کسی بھی معاملات کو لے کر، تو شرک ہے، تو اس طرح پوری دنیا مشرک ہو جائے گی۔ تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ سے جو ہم مدد لیتے ہیں وہ کس طور پہ لیتے ہیں، بندوں سے لیتے ہیں تو کس طور پہ لیتے ہیں، یہ فرق ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم اپنا ایمان بچا پائیں گے، ورنہ خود بھی جائیں گے دوسروں کو بھی پھنسائیں گے۔ تو اب دیکھیے ذاتی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی نبی یا ولی خود سے ہی مددگار ہیں، وہ خود مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ان کی کسی نے مدد نہیں کی ہے، سارے لوگوں کی مدد وہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کسی نے طاقت و قوت نہیں دی ہے، ان کی خود اپنی قوت ہے، ان کی خود اپنی طاقت ہے، ان کا خود اپنا اختیار ہے، سب کچھ ان کا اپنا ہے، کسی نبی کے لیے مانو یا کسی ولی کے لیے مانو شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مانگے، اذن سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہے، جیسے ڈاکٹر کو اللہ نے قوت دی ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے، وکیلوں کے اندر قوت دی اللہ نے، ججوں کے اندر قوت دی ہے، اس طرح مالداروں کو قوت دی غریبوں کی مدد کریں، تو اس لیے قوتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اب روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قوت دیتا ہے، نبیوں کو قوت دیتا ہے، ولیوں کو قوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مخصوص بندے کو وہ قوتیں دی ہیں، اجازت دی ہے، جب اللہ نے دے دی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، اور جو اللہ دے دے اس چیز کو ماننا ہی ایمان کہلاتا ہے۔ تو فرق آپ کو اور ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم کسی کو بھی بذات مستقل مددگار نہیں سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ کے سوا، کہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے حقیقی۔ رزق دینا، فلاں بزرگ ذاتی طور پر رزق دیتے ہیں، انہیں کسی نے نہیں دیا ہے، یہ یقیناً شرک ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ فلاں بزرگ جو ہم ان سے روزی مانگتے ہیں یا وہ کچھ بھی مانگتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں، ان کو کسی نے نہیں دیا ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور اگر اصل رزاق رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے یہ مانے، اور بندے جو کچھ بھی کسی کو دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز دیتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے دیا ہے وہ بندوں کو دیتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ تو اب اگر اس طرح مانا جائے تو شرک نہیں ہوگا، اس طرح اگر مانا جائے تو شرک نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہے، ایمان ہے۔ شفا دینا، ذاتی طور پر ڈاکٹر یا پیر بذات خود شفا دیتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے لیے ماننا، کسی پیر کے لیے ماننا کہ وہ خود سے ہی شفا دیتے ہیں، وہ بذات خود شفا دینے والے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ رکھیں کہ اصل شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ڈاکٹر ہو یا ولی ہو یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، تو پھر یہ کیا ہے، ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ذرائع اور اسباب کی طرف ہمیں مائل کیا ہے، اور وسیلہ لینے کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بھی حکم دیا ہے۔ نفع و نقصان، ذاتی، فلاں شخص اپنی طاقت سے نفع یا نقصان پہنچاتا ہے، یہ عقیدہ اگر ہم رکھیں کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کو کسی نے نہیں دی ہے، وہ اپنے طور پہ ہی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے طور پہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، یا اس کو کسی کے فائدے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ماننا یہ کیا کہلاتی ہے، شرک ہے۔ اور اگر ہم مانیں کہ اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ طاقت دے دی ہے کہ وہ بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اب بندے ذریعہ بنے، واسطہ بنے، وسیلہ بنے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں۔ جب قرآن و حدیث سے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ پھر اب
شرک نہیں ہوگا بلکہ یہ ایمان ہوگا، اس لیے کہ قرآن کے اندر ان کا ثبوت ملتا ہے، حدیث پاک کے اندر ان کا ثبوت ملتا ہے۔ اختیار، پاور، تصرف، کسی چیز کو کرنے کی اتھارٹی یا نہ کرنے کی، ذاتی طور پر نبی یا ولی اپنی اس طاقت سے جو ان کی خود کی طاقت ہے، انہیں کسی نے نہیں دی ہے، کائنات میں اختیار کرتے ہیں، کائنات میں جو چاہے کرتے ہیں، کسی چیز کو چاہا تو حلال کر دیا، کسی چیز کو چاہا تو حرام کر دیا، کسی چیز کو چاہا تو کچھ کر دیا، کسی چیز کو چاہا تو کچھ کر دیا، اور یہ سب کچھ وہ اپنی ذاتی قوت اور طاقت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ یہ اگر عقیدہ رکھا جائے یقیناً شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اور اگر یہی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و اولیاء کو کچھ اختیار عطا فرمائے ہیں، تو یہ پھر ایمان کہلاتا ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں بھی موجود ہے، احادیث پاک کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اختیار دیتا ہے، تصرف دیتا ہے، پاور دیتا ہے۔ معجزہ و کرامت، نبی یا ولی بذات خود کرامت و معجزہ دکھاتے ہیں۔ کرامت اور معجزہ کسے کہتے ہیں پہلے وہ سن لیں۔ معجزہ کہتے ہیں نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسی بات ثابت ہونا جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اور عقل میں وہ بات نہ آتی ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہی چیز کسی ولی کے ذریعے سے ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی کہے کہ نبی جو معجزہ دکھاتے ہیں، حیرت انگیز بات دکھاتے ہیں، یعنی جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اگر ہم کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی طاقت کی بنیاد پہ 2 ٹکڑے کیے، حضور کو وہ طاقت کسی نے نہیں دی تھی، یہ ان کا خود کا اپنا اختیار ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح کرامت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے آپ کے دربار کے ولی آصف بن بلخیہ بلقیس کا تخت کہاں سے اٹھا کے لے کے آئے تھے، اور کتنے جلدی اٹھا کے لے کے آئے تھے، اور کتنا بڑا تخت لے کے آئے تھے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم کرامت کو نہیں مانتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ ان کی خود اپنی ذاتی قوت تھی، ان کو کسی نے قوت طاقت نہیں دی تھی، تو وہ کیا ہوگا؟ اگر یہ مان لے کہ ان کی اپنی طاقت ہے، اپنی قوت سے وہ کرتے ہیں، چاہے کرامت دکھائے چاہے معجزہ دکھائے، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبی کو معجزہ اور ولی کو کرامت، نبی سے معجزہ ظاہر کیا، ولی سے کرامت ظاہر کی، یہ ظاہر فرماتا ہے، تو یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ معجزہ کا ثبوت بھی قرآن میں ملتا ہے، اور ایمان کا ثبوت، کرامت کا ثبوت بھی قرآن میں ملتا ہے۔ دیکھا حضرات نے الحمدللہ اب اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صاف ستھرا ہے، کسی نبی یا ولی کو بالذات مددگار یا نفع و نقصان کا مالک نہیں جانتے، ہم کسی بھی نبی کو نہیں جانتے، کسی بھی ولی کو نہیں جانتے کہ یہ بالذات مددگار ہیں، مستقل بالذات ہیں، یعنی یہ اپنی جانب سے دیتے ہیں، یا اپنی جانب سے مدد کرتے ہیں، یا اپنی جانب سے نفع پہنچاتے ہیں، اپنی جانب سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کا مالک کسی کو بھی نہیں جانتے، بلکہ جو یہ عقیدہ رکھے یقیناً وہ مشرک ہے، اور ان کو مشرک کہا جائے گا۔ اس طرح کا اگر جو عقیدہ رکھے کہ کوئی بھی ولی یا کوئی بھی نبی اپنی جانب سے سب کچھ کرتے ہیں، ان کو کسی نے طاقت قوت نہیں دی ہے، اور ان کی خود اپنی طاقتیں ہیں، اپنی قوتیں ہیں، تو یقیناً وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اور اگر ان کی بارگاہ میں یہ عقیدہ لے کے بھی جائے گا تو یہ عقیدہ لے جانے والا بھی مشرک ہو جائے گا۔ ہاں، ہم یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے مانتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں اپنی من مرضی سے کرتے ہیں، بلکہ قرآن و احادیث میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور بہت ساری باتیں قرآن پاک کے اندر، ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لہٰذا اسے ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب جب ذاتی اور عطائی کا فرق آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہ چاہے کسی نبی کے لیے ہو، چاہے کسی ولی کے لیے ہو، وہ چاہے مدد مانگنے کا ہو، چاہے علم غیب ماننے کا ہو، یا اس کے علاوہ کچھ بھی، وہ اگر کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے پاور مانے، اختیار مانے، تصرف مانے، علم مانے، جو کچھ بھی مانتے، سب کچھ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔
یعنی انہیں اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ رب العزت کی عطا سے یہ چیزیں مانی جائے تو وہاں تو شرک کا وہم اور شرک کا گمان ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ذاتی اور عطائی میں جو فرق ہے وہ بنیادی فرق ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، اور اگر یہ نہیں کریں گے فرق تو پوری دنیا مشرک ہو جائے گی، پوری دنیا کو مشرک کہنا پڑے گا، مومن کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب دیکھیے وہابیہ کے الزامات اور ان کی حقیقت۔ جماعت وہابیہ یا جماعت وہابی یا جماعت دیابنا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، ان کے اہل سنت و جماعت پر کچھ الزامات ہیں۔ الزام یہ ہے کہ وہابیوں کے نزدیک کیا ہے، مزار بنانا یہ شرک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ نے بنایا ہے یہ مزار، جیسی آپ نے شکل بنا دی ہے، پورا ایک دم، ایک قبر چیز الگ ہے اور مزار جو بنایا جاتا ہے بزرگان دین کا، اس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس پر گنبد بنانا یہ بھی شرک ہے، قبر پر چادر ڈالنا یہ بھی شرک ہے، قبر پر پھول ڈالنا یہ بھی شرک ہے، ایصال ثواب کرنا یہ بھی شرک ہے، قبر پر چادر کو چومنا، قبر یا چادر کو چومنا یہ بھی شرک ہے، اگربتی سلگانا وہاں پر یہ شرک ہے۔ یہ جماعت وہابیوں کے نزدیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے تمام چیزیں شرک ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان کے نزدیک شرک ہیں، اور جو چیزیں یہ کرتے ہیں، معنی جو اس طرح کے کام کرتے وہ ان کے نزدیک مشرک ہیں۔ یعنی جس نے مزار بنایا وہ ان کے نزدیک مشرک ہے، جو قبر پر گنبد بناتا ہے وہ ان کے نزدیک مشرک ہے، قبر پر چادر چڑھانا ان کے نزدیک شرک ہے، تو جو چڑھاتا ہے وہ مشرک ہے، قبر پر پھول ڈالنا یہ شرک ہے، تو جو پھول ڈالے گا وہ مشرک ہے، ایصال ثواب کرنا یہ شرک ہے، جو کرے گا وہ مشرک ہے، قبر یا چادر کو چومنا یہ شرک ہے، جو چومے گا وہ مشرک ہو جائے گا، اگربتی سلگانے والا مشرک ہے ان کے نزدیک۔ اب دیکھیے گا آپ، یہاں پر میں رک کے آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ تمام چیزیں ان کے نزدیک شرک ہوئی۔ شرک کی تعریف آپ نے کیا پڑھی تھی؟ پیچھے آپ نے شرک کی تعریف پڑھی تھی، شریک بنانا، حصے دار بنانا، اور شریعت میں شرک کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، الوہیت اور ربوبیت میں کسی غیر خدا کو اس کا شریک کرنا یا برابر بنانا۔ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی شرکت یہاں پر کیسی پائی جا رہی ہے؟ اس کی ذات میں شرکت کیسی پائی جا رہی ہے؟ بتائیے اب مجھے یہاں پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، شرک کے لیے شرکت ثابت کرنی پڑے گی، اور شرکت کے لیے ایک چیز کو دو کے اندر کرنا ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز دو کے اندر ہم نے بانٹی ہے، دونوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، یہ چیز کرنا پڑے گا، جب جا کر شرکت ہوگی، اور جب شرکت ہوگی تو جب جا کے شرک ہوگا تو پھر مشرک کہلائے گا کرنے والا۔ آگے چلیے، اب وہابیہ دیابنا پر لازم ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی شرک ثابت کریں اور دلیل دیں، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ ہرگز دلیل پیش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ شرک کی تعریف سے واضح ہو گیا کہ شرکت کے لیے برابری شرط ہے، شرکت کے لیے برابری شرط ہے، یعنی ایک چیز بے آئینی اسی کے اندر پائی جائے اور وہی چیز اسی کے اندر بھی پائی جائے، اس طور پر یہ شرط ہے۔ ایک ہی طرف کی کوئی چیز کو دو جگہ پائی جائے یہ شرک ہے۔ اب اگر برابری نہ ہوئی تو شرکت نہیں ہوگی، اور جب شرکت نہیں ہوگی تو شرک بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، شرک کے لیے شرکت برابری ضروری ہے، جب نہ شرکت پائی جائے، نہ برابری پائی جائے، نہ حصے داری پائی جائے تو شرک نہیں ہوگا وہاں پہ۔ مثلا جس طرح عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اگر ہم کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھیں تو یہ شرک فی العبادت ہوگا، شرک فی العبادت ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ایک چیز یعنی عبادت کو دو ذاتوں کے لیے ثابت کر دیا۔ اس چیز کو سمجھیے گا، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اگر کسی اور کو بھی ہم معبود جانیں، عبادت کے لائق سمجھیں، تو گویا کہ ہم نے عبادت کو دو ذاتوں میں تقسیم کر دیا، اور دو
کو اس میں برابر برابر کا شریک کر دیا، 2 حصے دار بنا دیا ہم نے عبادت کے لائق ہونے کے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں، جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو اب حالانکہ دوسرا کوئی لائق عبادت ہی نہیں ہے، جب لائق عبادت نہیں ہے تو اب اس طرح ہمیں ہر مثال کو فٹ کر کے دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر قبر پر جانا، اس پر چادر چڑھانا، پھول پیش کرنا، گنبد بنانا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے تو لازم ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے قبر متعین کی جائے۔ اگر قبر بنانا شرک ہے تو یہ شرکت کس کے ساتھ میں ہو رہی ہے؟ کس کے ساتھ شرکت ہو رہی ہے؟ قبر بنانا اگر شرک ہے تو بتائیے کس کے ساتھ شرکت ہو رہی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، آپ شرک ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قبر متعین کرو کہ وہیں جانا صرف جائز ہے، اسی پر چادر پھول چڑھانا، پیش کرنا، گنبد بنانا جائز ہو، دوسرے پر کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ جب تو ثابت ہوگا کہ یقیناً اوپر ذکر کی گئی چیزیں شرک ہے، اوپر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہاں پر مزار بنانا، گنبد بنانا، قبر بنانا، پھول چڑھانا، یہ تمام چیزیں اگر شرک ہے تو یہ شرکت کس کے ساتھ پائی جا رہی ہے؟ اس شرکت کو پائے جانے کے لیے یہ چیز پہلے کہیں ہونا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اگر ہم کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں گے تو گویا کہ عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہے، تو اب اگر کسی اور کو بھی سمجھ رہے ہیں تو ہم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا۔ تو اب اگر قبر بنانا شرک ہوا تو اب بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کی قبر متعین کرو گے کہ جہاں پر جانا، اس کو بنانا، اس پر گنبد بنانا، اس پر پھول چڑھانا جائز تھا، اب دوسرے کے یہاں کرو گے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں کر پاؤں گے، ورنہ کسی صورت شرک ثابت نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا وہابیوں، دیابنوں پر لازم ہے، دیوبندیوں پر لازم ہے کہ دلیل کے ساتھ بتائیں کہ کون سی قبر ایسی ہے جہاں پر یہ سارے امور جہاں ابھی ذکر کیے ہیں، ساری باتیں، مزار بنانا، گنبد بنانا، قبر چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، اصال ثواب کرنا، وہ کون سی قبر ہیں جہاں پر یہ سب درست ہو اور وہاں کے علاوہ کوئی اور جگہ درست کریں گے تو شرک ہو جائے گا؟ بتائیے، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ بس یہی فرق ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بندوں کے لیے جو چیز متعین کی ہے وہ بندوں کے لیے ہے۔ جیسے علم غیب ہم بندوں کے لیے مانتے ہیں تو علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ اب اگر بندوں کا علم تم کہتے ہو کہ یہ خدا کا سا علم ہے تو کیا اللہ کا بھی علم عطائی مانتے ہو؟ اس لیے کہ ہم تو بندوں کے اندر عطائی علم مان رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرح ہے تو شرک ہو گئی۔ ہم نے کہا بندے کے اندر وہ چیز ہے عطائی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اندر بھی عطائی ہے جو شرکت پائی جائے گی؟ اس لیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل پیش کرو، ایسی قبر متعین کرو جس کو بنانا جائز ہو، جس پر گنبد بنانا جائز ہو، جس پر پھول چادر پیش کرنا جائز ہو، جس کے لیے اثار ثواب کرنا جائز ہو، کہ بس وہیں جائز ہے، اس کے علاوہ کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اگر ایسی آپ متعین کر لیں گے خدا تعالیٰ کے لیے اور دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا تو پھر بہت خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں حقیقت کیا ہے۔ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے، نتیجہ سنیں، نتیجہ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے کہ خدائے حی و قیوم، یہ حی اور قیوم اس کی صفات ہے۔ آپ خدائے تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت نہیں ہے، جب موت نہیں ہے تو قبر نہیں ہے، اور جب قبر نہیں ہے تو چادر نہیں ہے، جب چادر نہیں ہے تو اس پر پھول نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ تمام چیزیں خدا کے لیے ہے ہی نہیں، بلکہ محبوبان خدا کے لیے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے ہیں۔ جب خدا کے لیے چیزیں ہے ہی نہیں ہیں تو پھر شرک کیوں ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس لیے گمراہی سے بچنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اب آگے سنیے، جب محبوبان خدا کے لیے ہیں تو شرک کا وہم اور گمان بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جماعت وہابیہ دیابنا کے ضد ہٹ درمی اور کٹ حجتی ہے کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ قبر پہ جانا شرک، پھول چڑھانا شرک،
چادر چڑھانا شرک، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اگر ان کی بات مان لی جائے تو نہ جانے کتنے لوگ اس حساب سے مشرک ہو جائیں گے۔ اولاً تو مانے کیسے ہم؟ شرک کے لیے شرکت ضروری ہے اور اس کے لیے قبر متعین ہونا ضروری ہے۔ کیسے متعین کرو گے؟ ہمارا عقیدہ تو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، تو کس کے ساتھ شریک کر رہے ہو؟ اس لیے جب یہ سارے امور شرک ہیں ہے ہی نہیں، تو پھر جب شرک نہیں ہے تو اب اگر اس طرح کے کام کرنے والے کو اگر مشرک قرار دیا جائے گا تو حکم کہاں پلٹے گا؟ حکم خود ہی پر پلٹے گا، جو آپ نے حدیث پیچھے پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس لیے اس چیز کو سنجیدہ مزاج سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبر بنانا، گنبد بنانا، پھول چڑھانا، اِسارِ ثواب کرنا، یہ چیزیں کیا قرآن حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ یہ چیزیں دیکھو نا، ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگا دیا، اور ہم کہتے ہیں ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم اس کا ثبوت پیش کریں گے۔ بس یہاں تک شرک کا بیان مکمل ہوا، اور امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے یاد بھی کر رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ جس کو جو چیز سمجھ میں نہ آئی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ پورے شرک کے بیان کے اندر میں آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا دوں۔ شرک کی مذمت یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر مسلمان، کسی بھی مسلمان کو جو مسلمان ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو وہ کفر اس کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ ہاں، اگر کسی نے کسی ضروریات دین کا بات کا انکار کیا، اس کی بنیاد پر اگر وہ کسی کو کافر کہتا ہے تو اس کا کہنا ٹھیک ہے، یعنی اگلے آدمی کے اندر کفر پایا جانا ضروری ہے، اور اگر نہیں پایا گیا اس کے باوجود کہہ دیا تو کفر اس کی طرف پلٹ کے آئے گا۔ اس لیے کہنے میں احتیاط رکھیں۔ اور پھر شرک کا معیار بدلتا نہیں ہے، کوئی کرے، کبھی کرے، کہیں کرے، اور یہ حکم ہمیشہ ایک ہی رہے گا، یعنی نبی کرے، فرشتہ کرے، ولی کرے، اگر وہ کام جائز ہے تو امتی کے لیے بھی جائز ہوگا، اور اگر امتی کے لیے شرک ہے تو ان کے لیے بھی شرک ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، شرک کی تعریف آپ نے سن لی، حصہ دار بنانا، برابر تقسیم کرنا، ایک کام کو دو ذاتوں کے اندر ثابت کرنا۔ شرک کی اصطلاحی تعریف بھی آپ حضرات نے سماعت کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی ہیں، کون کون سی ہے وہ بھی سنی، شرک کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی آپ نے سنی۔ اس کے علاوہ ذاتی اور عطائی کا فرق کیا ہے، ذاتی عطائی کا فرق آپ نے سن لیا، اور وہابیوں کے جو الزامات ہیں اہل سنت و جماعت پہ ہیں ان الزامات کو بھی سنا، اس کا جواب بھی سنا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔